انسان کی سوچ کی پستی یہ کہ اسے اپنے علاوہ کوئی اور سمجھ نہیں آتا، اور انسان کی سوچ اور اس کی تھاٹ کا پینیکل یہ کہ اسے اللہ کے سوا کوئی اور سمجھ نہیں آتا۔ تو ایک بنے گا ٹوٹل کافر، ایک بنے گا ٹوٹل مومن محسن، بیچ میں ایک پارٹی آ جائے گی منافق، جن کا دل ایسے سٹیج میں ہوگا، جن کی سوچ، جن کی آئیڈیالوجی، جن کی اندر کا سسٹم ایسا ہوگا کہ وہ کبھی اللہ کی طرف ہوتے ہیں اور کبھی اپنی طرف ہو جاتے ہیں، یا کبھی اللہ کی مخلوق کی طرف ہو جائیں گے۔ ان کی سوچ 100% ہجرت اور مائگریٹ کر کے اللہ کی طرف ان درجات کو کراس نہیں کر سکتی، کیونکہ بیچ میں اٹک جاتی ہے۔ دس از اے سک ہارٹ، دس از القلب المریض فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ یہ وہ سٹیشن ہے جس میں اکثریت عوام جو ہے نا، چاہے وہ جیسا بھی سٹارٹ لے، بیچ میں اٹک جاتی ہے، یہ ان درجوں کو پا نہیں پاتی۔ یہ بھی بہت خطرناک سٹیج ہے۔ بٹ دا سیکنڈ سٹیج، میں تو پہلے سٹیشن کی بات کر رہا ہوں، جہاں انسان آ کے یہ سوال کرتا ہے کہ وائی ڈڈ دس ہیپن، وائی دس لائف، وائی دا پرابلمس، میں کیوں پریشان ہوں، میری زندگی کے اندر ایک گیپ کیوں ہے، وائی سو ہالو، وائی دا پین، سکون کیوں نہیں ہے، سب کچھ کر لیا، مزید حل من مزید، حل من مزید، مزید 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 چاہیے، یہ کب ختم ہوگا؟ اس کوشچن تک، اس سٹیشن پہ لانے کے لیے، اور وہ ایسا نہ ہو کہ 5 سیکنڈ کے لیے اور چلے جائے۔ کافر کے دل کے اندر یہ سوچ آتی ہی نہیں ہے، وہ دل ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم والابصارہم، اس کے اندر یہ تھاٹ ہی نہیں آتی کہ میں کون ہوں یا اللہ کون ہے۔ اس کے دل میں صرف یہ تھاٹ ہوتی ہے کہ میں کیا بن سکتا ہوں دنیا کے اندر، اسے دنیا اور اپنی نفس کے علاوہ کو سمجھ نہیں آتا۔ مومن کے دل کی لیول یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا سوچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ استوحش من الناس، لوگوں سے وحشت کھاتا ہے اور اللہ سے رغبت رکھتا ہے۔ اینڈ دا منافق از فیہ مادۃ من الایمان و مادۃ من الکفر، کبھی ایمانیات والے ٹچز ہوتے ہیں اس میں، کبھی ایمان کے مالیکیولز ہوتے ہیں اس میں، اور کبھی انکار کے مالیکیولز ہوتے ہیں۔ سک ہارٹ، یہ 3 ایلیمنٹس ہیں جس سے آپ نے بہت پناہ مانگنی ہے اپنے نفس سے، کہ کبھی اچھی بات نہیں کرے گا، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ سیکنڈ، شیطان سے جو خون میں داخل ہو سکتا ہے، ایک آئیڈیا پاپ کر سکتا ہے آپ کے اندر، اینڈ یو وونٹ بی ایبل ٹو ریکگنائز ویدر اٹس یو اور رحمان اور شیطان، وہ اتنی بلینڈ ہو جاتی ہے چیز اندر۔ اور پھر لوگوں سے، ایک انسان آ کے جب آپ سے بات کرے گا، اس کے الفاظوں کے اندر کتنی مکسنگ ہوگی، یہ تیسرا بڑا ایلیمنٹ ہے جو آپ کی تھنکنگ کو جیپٹائز کر سکتا ہے، سیبوٹاج کر سکتا ہے۔ اور اس میں میڈیا بھی آتا ہے، دوست بھی آتے ہیں، ماں باپ بھی آتے ہیں، فرینڈز بھی آتے ہیں، دشمن بھی آتے ہیں۔ ہر ایلیمنٹ سے انسانیت کے ساتھ جیسے انسان کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی سوچ کو تباہ کرنے کے لیے ایکول رول پلے کر رہا ہوتا ہے، کہ یہ انسان پہلا سٹیشن تک نہ پہنچ سکے کہ کوئی ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، میں اس کے بغیر نہ وجود میں آیا ہوں نہ کامل ہوں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسان تم فقیر ہو اللہ کی طرف، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے یہ ایسے نہیں بنا دیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، یعنی ایک ڈیسٹنی بتا دی یہاں پر۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور اللہ نے کہہ دیا سورہ ملک کے اندر، ہم نے زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ تجھے آزمائیں، لیبلوکم، آزمائیں، بلائیں بھیجیں گے تیرے اوپر، کیوں؟ ایکم احسن عملا، چیک کرنا ہے تیری پرفارمنس لیول کیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور ہم تجھے چیک کریں گے، تیری آزمائش لیں گے، تیرا امتحان لیں گے۔ کس چیز سے؟ خوف سے، تجھے خوف دے کے، تجھے بھوک دے کے، مال میں تنگی دے کے، اموات اور موت اور ڈیتھس دے کے، کبھی تیرا رزق بڑھا کے، کبھی پھلوں کے ساتھ۔ تو نے کیا کرنا ہے؟ وبشر الصابرین۔ زندگی کا اصل ایسنس کیا ہے؟ کہ اپنی سوچ پر صبر کرنا، اپنے وسوسوں پہ صبر کرنا، نفس کے وسوسوں پہ صبر کرنا، لوگوں کے وسوسوں پہ صبر کرنا، اللہ کی مدد کی ویٹ کے اوپر صبر کرنا،
نبی کی آواز پہنچنے تک صبر کرنا، کسی حال میں کسی سسٹم کے پیچھے اندھی تقلید نہیں کرنا، کسی حال میں کسی کے پیچھے اندھا نہیں لگ جانا، ایزی شارٹ کٹس نہیں لینا، یہ نہیں کہہ دینا یار اتنا نہیں کر سکتا بھائی، میں اتنا نہیں پٹ اپ کر سکتا، میں اللہ کا میری لائف کے اندر 5% رول پلے ہے، اس لیے میں 5% تھنکنگ دے سکتا ہوں، 95% میری تھنکنگ وہی کرے گی جو میں کرنا چاہتا ہوں، 10% میں اللہ کو دے سکتا ہوں، 90% میری سوچ وہی مزے کرے گی جو میں کرتا آیا ہوں، 15% میں اللہ کو دوں گا، 85% میں وہی کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی، 100% چاہیے، 100% اللہ کو چاہیے، 100%، تب جائے گا یہ کہیں جنت کے اندر، تب ملیں گی سکون، تب ملے گا اطمینان، تب ملیں گی راحت، تب ملے گی ٹرینکولیٹی۔ میں اس کو لاجیکل ایسپیکٹ سے بھی اڑا سکتا ہوں کہ جس کی سوچ دنیا میں، نفس میں، شیطان میں اور لوگوں میں ہوتی ہے وہ ویسے ہی تباہ ہوتا ہے۔ میں آخرت کے ایسپیکٹ سے بھی آپ لوگوں کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں میرے بھائی، اپنی زندگیاں برباد نہ کریں، ڈونٹ ڈسٹروائے یور سیلف جسٹ بائی، ضد ہے انسان کی ہے اور یہ نفس کا فیصلہ ہے، اینڈ دس از بیوٹیفل۔ کچھ اس میں تباہ ہو جائیں گے، کچھ اس میں فلاح پا جائیں گے، کچھ اس کے اندر کنارے لگ جائیں گے، کچھ پانی میں اس دنیا کے سمندر میں ہی ڈوب جائیں گے۔ کسی حال میں آپ کو اندر سے کوئی کچھ بھی کہہ دے، آپ کا نفس کچھ کہہ دے، شیطان کتنا بھی اسے شوگر کوٹ کر کے دے دے، اگر آپ کے سامنے قرآن حدیث کھڑا ہوا ہے، آپ نے کسی حال میں بھی گھٹنے نہیں ٹیکنے کسی باطل کی سوچ کے اوپر، نہ نفس کی سوچ کے اوپر، نہ شیطان کی سوچ کے اوپر، تو پہلا اسٹیشن، پہلا درجہ، مدارج اچیو ہو جائے گا آپ کو، آپ آزاد ہو سکتے ہیں جھوٹ سے، دھوکے سے جو غالب ہوا بھی میری اور آپ کی سوچ کے اوپر۔ سوال یہ اٹھتا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم ڈر گئے، خوف، امید، محبت، یہ سب کو غلام بنا چکا ہے یہ معاشرہ، شیطان اور آپ کا اندر سے میرا آپ کا ڈیمنٹڈ نفس۔ اس کے اندر بھی اگر آپ کا اب کیا نیا فیشن کیا نکلا ہے، چلو ایسا کرتے ہیں ایک درس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ وہ جو 5 چیخ رہے ہیں نا، فطرت، عقل، الہام، غم، یہ بہت زیادہ چیخ رہے ہیں نا اگر کہ مجھے سکون چاہیے، مجھے اللہ چاہیے، اللہ بذکر اللہ چاہیے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً چاہیے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کسی کا درس سن لیتے ہیں جا کے، یہ خانہ پوری کر دیتے ہیں۔ دس مائٹ گیو اس دیٹ سینس کہ ہم اس کو چپ کرا کے نا، اس کو 10% کا کھانا کھلا کے نا 90% کا جو ہے نا ہم غلاظت اپنی سوچ کو پھر کھلا لیں گے۔ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا اللہ سے؟ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ اللہ کو دھوکہ دیں گے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں اپنے آپ سے، آپ سچ نہیں بولنا چاہتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے سچ کی ایک پیمنٹ ہے، ایک پرائس ہے۔ تو سب سے پہلا سچ کس کو بولنا چاہیے؟ سوسائٹی کو، شیطان کو، یا اپنے نفس کو؟ Where to start with is yourself۔ میری اس آواز کو، اس سچائی کو، فطرت کی آواز کو، عقل کی آواز کو، غموں کی آواز کو، ویکیوم جو آپ کے اندر کریٹ ہوا ہے فینٹیسی، ڈزنی فینٹیسی اور ریالٹی کے اندر، اور جو آپ کو اللہ کی طرف سے ڈیوائن انسٹنکٹس آپ کو دی گئی ہیں، آپ کا ضمیر، یہ جو آپ کو کہہ رہا ہے، بالمقابل وہ جو آپ کا نفس مانتا ہے، وہ جو لوگ مانتے ہیں اور آپ ان کی مانتے ہیں، اور جو شیطان شوگر کوٹ کر رہا ہے، اس کا قتل کرنے کے لیے آپ کون سا ہتھیار استعمال کریں گے؟ آپ کون سی دلیل لائیں گے اپنے آپ کو یہ کہنے کے لیے کہ دنیا میں ہر خواہش پوری ہو سکتی ہے؟ آپ کون سی دلیل لے کے آئیں گے جو خواہش پوری ہوتی ہے وہ چھن نہیں سکتی؟ آپ کون سی دلیل لے کے آئیں گے اپنے آپ کو یہ کہنے کے لیے کہ جو خواہش پوری ہوتی ہے اس کا مزہ نہیں ختم ہو جاتا؟ آپ کون سا جھوٹ بولیں گے کہ یہ چڑھتی ہوئے اس حسن، اس جمال، اس کمال، اس جوانی کو ایک دن بڑھاپے نے ٹچ کرنا ہے؟ آپ کون سی دلیل لے کے آئیں گے کہ کل نفس ذائقۃ الموت قرآن میں سے ختم ہو جائے؟ آپ کون سی دلیل لے کے آئیں گے کہ آپ کو دنیا کا وہ مرتبہ مقام مل جائے جو دنیا کے آج کے سب سے ٹاپ رول ماڈلز کو ہے، چاہے وہ حق پر ہوں یا باطل کو؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ کل صبح آپ کی آنکھ کھلے گی؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ کے پیر ان سیڑھیوں کا بھی شکل دیکھ سکتے ہیں، ان سیڑھیوں کی شکل دیکھ کے باہر کا لان دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس چیز کی؟
کیا دلیل ہے آپ کے پاس اس چیز کی کہ آپ کلیئر ہیں جنت میں؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو چکا ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ دنیا ایک چانس ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے نہیں تھے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ حدیث اللہ کا دین نہیں ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا پیغام نہیں ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ فاتحہ سے لے کے الناس کے اندر انسان کو اللہ نے ایک ہی پیغام دیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے تجھے اس لیے پیدا کیا تھا انسان اور جن تاکہ تو میرے آگے جھکتا، اپنی عقل کو سجدہ کراتا، پھر اپنی زبان کا سجدہ کرتا، پھر اپنے جسم کا سجدہ کرتا۔ آپ نے تینوں میں سے اگر ایک نہیں دیا، اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے 600 پر والے فرشتے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں اس ٹائم پر؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ کی زندگی شیطان کی نہیں رحمان کی زندگی ہے؟ یا آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس ٹائم پر کہ آپ کا نفس اس ٹائم پر اتنا موٹا ہو چکا ہے، اتنا بڑا شیطان بن چکا ہے کہ آپ خود اندر سے شاید شیطان ہے اور میں شیطان ہوں اور انسان نہیں رہے؟ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے، مگر ہم یہاں سے نکلنے کے بعد اس آواز کا گلا گھونٹیں گے جس کو آج ایک سپر بوسٹ دیا ہے ہم نے اس درس سے، ہم ایک ہفتے کے بعد دیتے ہیں۔ سوال پھر یہ آتا ہے میرے بھائی، پھر اسی کوشچن کے گرد بات آ جائے گی، وائی آر یو ناٹ تھنکنگ؟ نہ اپنے دنیا کا مزہ پورے طریقے سے چکھا ہے، نہ اپنے رحمان کی دیوی زندگی کا، رحمان کے ساتھ جیا ہوا زندگی کا پورا مزہ چکھا ہے۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ لا الہ الا ولا الہ الا، مذبذبین بین ذالک، یہ کنفیوز ہیں منافق ادھر اور سر کے بیچ میں، لا الہ الا، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے۔ یہ کیا زندگی ہے میرے بھائی؟ نہ دنیا کھل کے جی، نہ آخرت کھل کے جی۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ سوچ کا، اس سوچ کا اندر کتنا خوف ہوگا، اس سوچ میں کتنا غم ہوگا، اس سوچ میں کتنا ڈپریشن ہوگا، اس سوچ میں کتنی تکلیف ہوگی، اس سوچ میں کتنی انسیکیورٹی ہوگی، کتنی کنفیوژن ہوگی، کتنا شک ہوگا، کتنا ڈاؤٹ ہوگا کہ کبھی دنیا میں سے یقین آتا اور کبھی اللہ میں۔ کیا ہی سوچ ہوگی وہ جسے اللہ ہی اللہ ہو، اس کے پاس کوئی چیز اس کی اندر کی کیفیت کو ہلا نہیں سکتی ہو، اسے دنیا کے بڑے بڑے جائنٹس بھی آ کے کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، وہ اس کو فرق نہ پڑتا ہو، پوری دنیا انکار کرتے اللہ کا، اس کو فرق نہ پڑتا ہو، پوری دنیا اللہ کے دین کو چھوڑ دے، اس کو فرق نہ پڑتا ہو۔ کیا ہی سوچ ہے، کیا ہی عقیدہ ہے، کیا ہی نظریہ، اور کیا ہی سوچ ہے جسے ایک ہلکا سا ہوا کا جھونکا آ کے اسے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے اور وہ پھر شک میں پڑ جاتا ہے، وہ پھر شہوات میں پڑ جاتا ہے۔ کیا ہی عجیب و غریب اور فقیر اور حقیر سوچ ہے یہ۔ کیا زندگی جی اس نے کہ اگر کپڑے نہیں تو خوش نہیں، برانڈ نہیں تو خوش نہیں، دوست نہیں تو خوش نہیں، بیوی نہیں تو خوش نہیں، مال نہیں تو خوش نہیں، باپ نہیں تو خوش نہیں، ماں نہیں تو خوش نہیں، بہن نہیں تو خوش نہیں، بھائی نہیں تو خوش نہیں، دوست نہیں تو خوش نہیں، معاشرہ نہیں تو خوش نہیں، گھر نہیں تو خوش نہیں، نام نہیں تو خوش نہیں۔ کیا زندگی ہے یہ؟ محتاج، غلام، سلیو، سرویٹیوڈ، یہ کوئی زندگی ہے؟ اسلام دنیا کا سب سے پہلا اور آخری لبرل ریلیجن ہے۔ We are the people of, we are the liberals. We are the people who should be talking about liberty. Liberty اور liberalism یہ نہیں ہے کہ اللہ کی غلامی سے نکال کے انسان کی پرسیپشن کا غلام بنا دیا جائے، اللہ کی غلامی سے نکال کے شیطان کی پرسیپشن کا غلام بنا دیا جائے، اللہ کی غلامی سے نکال کے نفس کے، اپنے جذبات کے، اپنی محبتوں کے، اپنے غصوں کے، اپنے غضب کے، اپنی امیدوں کے، اس دنیا کا جو انسان کو غلام بنا دیا جائے، یہ لبریشن نہیں ہے میرے بھائی۔ لبریشن از فریئنگ یور سیلف فرام دا کلٹس ان دا مائنڈس، ان دا ہارٹس، ان دا فکر، ان تفکر آف یورز، اینڈ میکنگ یور سیلف فری ٹو بی ایکسپٹیڈ ان دا کورٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ دس از فریڈم، دس از لبرٹی، this is liberation of your soul from the slavery which people in the mashra and the shaitan and the nafs has given you. And if you have not lived an inch of your life, a second of your life with this, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو رحمان سے ڈر گیا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، ہم اسے نکلنے کا راستہ دیں گے۔ جو رحمان سے ڈر گیا، whoever fears Allah subhanahu wa ta'ala will make a مخرج، نکلنے کی جگہ۔ چار کونوں میں سے پانچواں کونا رحمان دے گا آپ کو۔ You need to decide to leave the world of demented, destroyed, deviated perceptions and beliefs and fly your heart, fly yourself and your perception and your ideology and your aqidah
to the lands of Tawheed and Sunnah. And if this is not going to happen, you will never be peaceful in your life. Whether you're 50, 60, 40, 30, 20, your body will always reflect an attitude and character of a man who's not peaceful. You will never be happy, ya ikhwan. Now, here's the deal. Either, if you want to take a leap from this world you all live in, brothers, if you want to take a leap from where you're living right now, and I'm stretching my hand in front of all of you to take a hand of your brother and come out of this life you're living. Come out of this life of slavery to man and come in the slavery of Allah subhanahu wa ta'ala. I raise my hands, I stretch my hands to bring every person in my istitaat to come out and leave the lands of slavery of anything other than Allah. What to do now? You know what your nafs would be saying right now? You want to know what your nafs is saying? Your nafs will put a criteria in front of you, just like the shaitan, just like the people of this world. The ibadu shaitan and the shaitan, they have designed this world in such a manner that if you want to follow this dunya, they will give you a map to success. And then they will stamp it with reliable and replicable trial and error stamps on it. Okay, if you do this, then you will be this. And then if you do this, then you will reach this. And at this stage this would happen. And at this stage this would happen. And this is how every child that is born in this system in which he is being educated according to the education of shaitan. And in this system in which he is getting niches to learn, everything is designed in such a pattern in which they have designed it, defined it and conditioned it कि अगर आप ये करेंगे तो ये होगा, स्टेज पे ये होगा, स्टेज पे ये होगा, स्टेज पे ये होगा, and they will tell you if you go out of this box, and out of this box is the land of Rahman, out of this box is the land of Prophet sallallahu alaihi wasallam and his Sahaba and his awliya and the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala, and out of this box is freedom and liberty to the slavery and the fear that is in your heart that you're satisfying entire humanity, yet you're not peaceful. The first question your nafs is going to pose to you is, before you want to change, if you want to change, if you want to live a life of a true believer, if you want to live a life of a true slave of Allah subhanahu wa ta'ala, the first question it would pose, give me a map of success in dunya according to the message of Allah and Islam. And then he will say, the end result of being a Muslim is terrorist. The end result of being a Muslim is fundamentalism. The end result of being a Muslim is no jobs. The end result of being a Muslim is no banking. The end result of being Muslim is no financial career. The end result of being a Muslim is accepting the message of Allah, no friends. The end result of taking a leap of faith is no marriage. The end result of taking a leap of faith is no brothers. The end result of taking a leap of faith is no family. The end result of leap of faith is no opportunities. The end result of taking a leap of faith from the lands of delusions to the land of liberty, that is the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, is no traveling, no entertainment, no joking, no nothing like that. This taboo, this stereotyping of the message of Allah subhanahu wa ta'ala, this is what they will give you. And your nafs would go back again saying, I can't do it. Because if I do a 10-year SSC examination, and if I do an 11-year O-levels, and then I do 2 years A-levels, and then I take a 4-year undergraduation degree, and then I take a post-graduation degree, and then I go for a PhD and MPhil, and then if I do all this, then I'll get woman, I'll get money, I'll get status, I will get accepted, I will be respected, I can travel the entire world, I will be accepted, I would be loved and appreciated and recognized by the entire humanity, other than a few practicing people termed as Muslims. All designed.
If you do this hairstyle, everybody would prostrate to you. If you speak English, everybody would prostrate to you. If you wear good brands, everybody would prostrate to you. If you get good jobs, everybody would prostrate to you. If you have a good woman, everybody would prostrate to you. And for that, what you need to do is to stick with the society, because everything is defined and everything is prescribed. But if you live with the people of Rahman, the system is being upset, or it is being made upset and jeopardized, so that people don't have the courage to come out and say, Ana Muslim. I am a Muslim and I want to live a life according to the Lord of the heavens and earth. Now, the leap of faith is, would you take a pick? लगाएगा एक आदमी यहां से छलांग, believing Allah will help him in his situation, in his system, and he won't fall down.